بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ولادت سے رحلت تک۔ یہ پارٹ 3 ہے جس میں ہم صفحہ نمبر 37 سے ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ ریڈنگ تو پیج نمبر 37 سے ہے، لیکن پیج نمبر 36 پہ لکھا ہے فصل اول، اور اس میں 3 پوائنٹس دیے گئے ہیں جو کہ ہم اگلے صفحات میں پڑھیں گے۔ پہلا ہے شہزادی کی تاریخ ولادت، دوسرا ہے ولادت باسعادت، تیسرا ہے نام اور کنیت۔ تو یہ 3 پوائنٹس پیج نمبر 36 پہ ہیں، جبکہ پیج 37 پہ ہم پہلا پوائنٹ اس کو مل کر پڑھتے ہیں، اور ہیڈنگ لکھی ہے شہزادی کی تاریخ ولادت۔ اب اس ٹاپک کے نیچے 4 اشعار یعنی کہ ایک بند ہے، جس 2 اشعار، 4 مصرے اور 2 اشعار، یوں کہوں تو زیادہ بہتر ہے، اور شاعر کا نام ہے مظہر۔ آئیے میں پڑھتی ہوں۔ نزول امشب نزول اعظم ہے، اس لیے تو یہ دن دنوں میں بڑا مکرم ہے، اس لیے تو خدا کے دین کی محافظہ آ رہی ہے لوگوں، مہینہ شعبان کا معظم ہے، اس لیے تو۔ اور یہ بڑا خوبصورت مجھے لگے یہ دونوں اشعار، جو شاعر کا نام مظہر ہے۔ اب آگے لکھا ہے کہ ہجرت نبوی کے 6 برس علی علیہ السلام و فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پاکیزہ گھرانے میں مسرت و شادمانی تھی، کیونکہ آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے تیسرے بچے کی ولادت تھی، اور وہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بیٹی تھیں۔ جناب سیدہ زینب 5 جمادی الاول بروز جمعرات متولد ہوئیں۔ بریکٹ میں لکھا ہے زینب الکبریٰ، علامہ شیخ جعفر نقدی، صفحہ نمبر 17۔ یہ اس کے بعد ہم نیچے چلتے ہیں۔ پھر نیچے لکھا ہے کہ آپ نے اپنی آنکھیں اس گھر میں کھولیں کہ جس گھر میں اللہ تعالیٰ کی 3 پاکیزہ اور طاہر ہستیاں پہلے سے موجود تھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علیہ حضرت علی علیہ السلام، اور جناب فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین۔ شیعوں کے نزدیک یہ مشہور قول ہے، حالانکہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی تاریخ ولادت دن اور سال کے لحاظ سے تاریخ میں دوسرے اقوال بھی موجود ہیں۔ اب یہاں پہ ہمیں حاشیے میں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ حاشیے میں لکھا ہے کہ مزید تفصیلات کے لیے علامہ نقدی کی کتاب زینب الکبریٰ اور ذبیح اللہ محلاتی کی کتاب ریاحین الشریعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 33 کا مطالعہ فرمائیں۔ تو یہ ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا۔ اب صفحے پہ واپس آتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے مناسب ہے کہ ہم یہاں اس تاریخی جرم کی طرف اشارہ کریں جس کا ارتکاب اموی علماء نے کیا ہے۔ پیج 38 پہ ہم آ گئے، اور ان کے اس جرم تاریخ میں کذب بیانی، کوتاہ فکری اور عقیدتی انحراف پر تعجب ہوتا ہے۔ اسی لیے مصر کی مشہور مصنفہ عائشہ بنت شاطی نے اپنی کتاب بطلائل کربلا اس میں اس طرح ذکر کیا ہے، انورٹڈ کاما، زہرا بنت نبی کے بطن اطہر سے نبوت کے گھر میں جو نیا بچہ پیدا ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور سکون قلب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسوں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے بعد وہ تیسرا بچہ حضرت محسن علیہ السلام ابن علی علیہ السلام ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہاں پہ حاشیے میں ہمیں پڑھنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ حاشیے میں ہے کتاب بطلۃ الکربلا، صفحہ نمبر 16، ڈاکٹر عائشہ بنت الشاطی۔ واضح رہے کہ اس کتاب کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے اور اس کا نام کربلا کی شیر دل خاتون ہے۔ یہ ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا۔ اب آگے لکھتے ہیں اسی صفحے پر پیج 38 پر کہ لیکن یہ بات ثابت شدہ ہے کہ محسن ابن علی 5ویں بچے ہیں، نہ کہ تیسرے، اور یہ وہی بچہ ہے جو شکم مادر میں ہی شہید کر دیا گیا۔ جب جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ در و دیوار کے درمیان آ گئی تھیں، اور اس کا سبب وہ تکلیف، وہ ضربت ہے جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے جسم اطہر پر لگی، جس سے وہ جنین ساقط ہو گیا۔
لیکن مصری مورخہ نے جھوٹ اور مغالطے سے کام لیا اور حق کو باطل اور باطل کو حق کے ساتھ ملانے کی کوشش کی اور کہا کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، اب بریکٹ میں لکھا ہے محسن علیہ السلام ابن علی علیہ السلام جو زندہ نہ رہے، بریکٹ کلوز، کے بعد پیدا ہوئیں۔ غور و فکر کا مقام ہے کہ بنت الشاعتی نے ان لوگوں کے جرم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے جنہوں نے وفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں داخل ہونے کی جسارت کی تاکہ امیر المومنین علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام کو خلیفہ کی بیعت پر مجبور کیا جائے، اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ان کی سختی اور گھر پر چڑھائی کو دیکھتے ہوئے اپنے شوہر کا دفاع کرنا چاہا۔ انہوں نے دروازے کو ٹھوکر ماری اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا دروازے اور دیوار کے درمیان پھنس گئیں۔ اس ضربت کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جنین شکم مادر سے ساقط ہو گیا، جس کی خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں دی اور اس کا نام محسن رکھا تھا۔ اس کے متعلق جو حقائق ہیں ان کو ہم نے اپنی کتاب فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللحد میں ذکر کیا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے شہزادی کی ولادت، جو کہ پیج نمبر 39 پہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دختر فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا انورٹڈ کاما اے بیٹی، اپنی مولود بچی کو میرے پاس لے آؤ۔ جب اس مخدومہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچی کو اپنے سینہ مبارک سے لگایا اور سیدہ سلام اللہ علیہ کے رخسار پر اپنا رخسار رکھا اور اتنا شدید گریہ و بکا کیا کہ آن جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو رخساروں پر بہنے لگے۔ جناب فاطمہ علیہ السلام نے عرض کیا، بابا جان، خدا آپ کو کبھی نہ رلائے، آپ کا یہ رونا کیسا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جان پدر، اس بچی کو عنقریب شدید مصائب و آلام کا سامنا کرنا ہوگا اور اس پر مصیبتیں اور سختیاں وارد ہوں گی۔ پھر فرمایا، اے میری لخت جگر، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، جو شخص بھی اس پر اور اس کے مصائب پر رویا اس کے لیے وہی اجر و ثواب ہے جو اس کے بھائیوں پر رونے کا ہے۔ پھر جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچی کا نام زینب رکھا۔ اب یہاں ہمیں حاشیے میں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ انورٹڈ کاما میں کہ ناسخ التواریخ، حالات جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی مخصوص جلد جس کا نام الطراز المذہب فی الاحوال سیدہ زینب ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا حاشیے میں۔ اب صفحے کی طرف ہیں، یہاں آگے ہیں، لکھا ہے ناسخ میں مرقوم ہے کہ شہزادی کی ولادت کو کئی دن گزر گئے لیکن حضرت علی علیہ السلام نے اپنی بچی کا نام نہ رکھا۔ سیدہ خاتون جنت نے اس تاخیر کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ اس بچی کا نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی رکھیں۔ پیج 40 پر ہم آگئے ہیں۔ حضرت سیدہ اپنے والد ماجد کے پاس گئیں اور انہیں اس سے آگاہ کیا۔ جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا، آپ کا پروردگار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار آپ کو سلام کہتا ہے اور فرما رہا ہے کہ آپ اس بچی کا نام زینب رکھیں۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام رونے لگے۔ حضرت نے رونے کی وجہ دریافت کی تو جبرائیل امین نے کہا کہ یہ بچی بچپن سے لے کر وفات تک مصائب و آلام میں گھری رہے گی۔ شہزادی کا اسم گرامی زینب ہے، یہ اسمائے مشتقات میں سے ہے اور طبعاً اس کا کوئی معانی اور مفہوم ہونا چاہیے۔ پھر اس کلمہ یعنی کہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے زینب کا کیا معنی ہے، تو اس کے متعلق دو قول ہیں۔ اول، لفظ زینب مرکب ہے زین اور اب سے، یعنی کہ باپ کی زینت۔
دوم لفظ زینب بسیط ہے، بے سین یہ توئے، بسیط ہے نہ کہ مرکب، اور یہ ایک خوشبودار درخت یا پھول کا نام ہے۔ باہر صورت اس میں اختلاف نہیں ہے کہ یہ ایک حسین و جمیل اور بہترین معنی و مفہوم رکھنے والا کلمہ ہے، اور آپ کی کنیت ام کلثوم اور ام الحسن ہے۔ اب بریکٹ میں لکھا ہوا ہے تحفۃ العالم فی شرح خطبۃ المعالم سید جعفر بحر العلوم، اور یہ ان بریکٹ کلوز ہو گیا۔ کتابوں میں آپ علیہ السلام کے نام اور کنیت کے متعلق شدید اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ یہ دو بیبیاں تھیں، زینب اور ام کلثوم سلام اللہ علیہا، اور یہ دونوں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹیاں تھیں۔ سیدہ زینب کبریٰ کے نام کے بارے میں تاریخ میں دوسرے اقوال بھی موجود ہیں، اور بعض مؤلفین اور خطباء کی زبانوں سے آپ کا نام عقیلہ بھی وارد ہوا ہے، حالانکہ عقیلہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی صفت ہے، نام نہیں ہے۔ اب یہ بات بریکٹ میں آگے لکھیے، مقاتل طالبین صفحہ نمبر 20، مصنفہ ابو الفرج اصفہانی، اور بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اور ہم پیج 41 پہ آ گئے ہیں، اور لکھا ہے لغت کی کتابوں میں لفظ عقیلہ کے بہت زیادہ معنی و مفاہیم وارد ہوئے ہیں۔ ان میں سے بعض یہ ہیں: کریمہ، نفیسہ، مخدرہ اور محترمہ، اور آگے بریکٹ میں لکھا ہے لسان العرب مؤلفہ ابن منظور۔ تو یوں ہم نے فصل اول ختم کر لی، اور اب ہم فصل دوم پر آ گئے ہیں، پیج 42 پر ہے۔ اس فصل دوم میں ہم کیا کیا پڑھیں گے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں۔ 1 2 3 4 5 6 چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم پڑھیں گے فصل دوم میں، تو وہ کیا کیا ہیں؟ ایک ہے شہزادی عہد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، دوسری ہے شہزادی عہد بطول علیہ السلام میں، تیسری ہے شہزادی عہد امیر المومنین علیہ السلام میں، اور چوتھی ہے شہزادی نے کوفے کی خواتین کو تفسیر قرآن پڑھائی تھی، پانچویں ہے شہزادی اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ، اور چھٹی ہے شہزادی کی اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام سے لازوال محبت۔ تو آئیے ہم پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ دوسری فصل نمبر 2 پر ہم ہیں، پیج 43، شہزادی عہد رسول میں، یہ ہیڈنگ ہے، اور یہ ایک شعر ہے، شاعر کا نام ہے مظہر، وہی جن کا ہم نے ابھی پہلے بھی 2 اشعار پڑھے تھے۔ اب یہاں پہ ان کا شعر ہے کہ زینب دعائے سید خیر الانام ہے، زینب علی کی شان ہے، زہرا مقام ہے۔ ماشاءاللہ، یہ شعر تھا، اور اب پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے یقیناً ذہانت و فطانت و پختگی میں پیش قدمی بچے کو گہوارے ہی میں اعلیٰ مدارج تک پہنچا دیتی ہے، جبکہ اس بچے نے یہ سب کچھ وراثت میں پایا ہو، اور خاص کر جس کی زندگی تقدس اور پاکیزگی میں گھری ہوئی ہو، اور ہر قسم کی نیک بختی جو کسی بچے میں ہونی چاہیے، جیسے اخلاق و فضائل، وہ سب کچھ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا میں موجود تھی۔ اس مقدمے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اس بچی کے متعلق کیا رائے دی جا سکتی ہے کہ جس کی روح بارش کے پانی سے بھی زیادہ پاکیزہ، اور جس کا دل آئینے سے زیادہ صاف و شفاف ہو، ادراک و ذہانت کے وافر ہونے کی وجہ سے امتیاز رکھتی ہو، اور جس نے اپنی آنکھیں اس جگہ کھولی ہوں جہاں اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق اور کائنات کی طاہر ہستیاں موجود ہوں، اور جس بچی نے ایسے والد کے زیر سایہ تربیت و پرورش پائی ہو جس کا عالم میں کوئی ثانی نہ ہو، اور ایسی ماں کی گود میں پلی بڑی ہو کہ بنات حوا میں کوئی عظمت و شرافت اور فضیلت میں جس کا ثانی نہ ہو۔ جب ہم آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں تربیت پر گفتگو کرتے ہیں تو اس مقام پر قلم ٹوٹ جاتے ہیں اور لکھنے سے انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام کی تربیت زندگی پر بحث کرنا گویا ایک چھپے ہوئے خزانے پر بحث کرنا ہے جس کی کمیت معلوم ہے اور نہ کیفیت۔ اللہ اکبر۔ پیج نمبر 44 پہ اب ہم آگے ہیں۔ لکھا ہے اور یہ بات قطعی طور پر ثابت شدہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی تربیت لائق تحسین ہے، اور کیا یہ ایک بحث کرنے والے کاتب اور کلام کرنے والے کے لیے ممکن ہے
کہ علی علیہ السلام اور بطول سلام اللہ علیہ کے گھرانے میں پلی بڑھی ایک مستور پر بحث کر سکیں؟ سوالیہ نشان۔ روایت میں ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت مجیدہ کی تلاوت فرمائی کہ سورہ نور آیت نمبر 36 کہ ترجمہ، یہ چراغ ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں خدا کا حکم ہے کہ ان کی بلندی کا اعتراف کیا جائے اور ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے کہ ان گھروں میں صبح و شام اس کی تسبیح کرنے والے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ مجمع میں سے ایک شخص اٹھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ان گھروں سے کون سے گھر مراد ہیں؟ سوالیہ نشان۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان سے انبیاء کرام علیہ السلام کے گھر مراد ہیں۔ تو حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے اور علی علیہ السلام و فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے؟ سوالیہ نشان۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہاں بالکل، ان میں سے بہتر گھر ہے، بلکہ ان میں سے بہتر گھر ہے۔ اب یہ بریکٹ میں لکھا ہے البرہان فی تفسیر القرآن سید ہاشم البحرانی اور انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے لکھا ہے کہ ہمیں یہ بات بھی کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کہ جنہوں نے دنیا کو بہترین تربیت کا راستہ دکھایا اور تب زمانے کے لیے صحیح تربیت کے راستوں کو روشن کیا، ان کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر کے بچوں کی کامل تربیت کریں اور انہیں سیدھا راستہ مہیا کریں، یہاں تک کہ وہ اخلاق و فضائل کے عروج پر پہنچیں، خاص کر وہ لوگ جن میں تعلیم و تربیت حاصل کرنے کی وسیع تر استعداد اور صلاحیت موجود ہو۔ پیج 45 پہ ہم آگے ہیں۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ ان میں سے ایک جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بھی ہیں جن میں بذات خود یہ استعداد ہے کہ وہ اصول تربیت کو حاصل کر سکیں، اور جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے ان اصول تربیت کے ساتھ اپنی ذہانت کا بھی مظاہرہ فرمایا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے بچپن کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے کہ ایک روز جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا جان علیہ السلام سے سوال کیا کہ بابا جان، کیا آپ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ سوالیہ نشان۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، بھلا میں تم سے محبت کیوں نہ کروں جبکہ تم میرے میوے دل ہو؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا، بھلا ایک ہی دل میں دو محبتیں کس طرح جمع ہو سکتی ہیں کہ اللہ سے بھی محبت ہو اور اولاد سے بھی؟ سوالیہ نشان۔ پھر خود ہی جواب دیا کہ بابا جان، شاید آپ کی مراد محبت اللہ تعالیٰ کے لیے اور شفقت ہمارے لیے ہو۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں بریکٹ بھی لکھا ہے زینب کبریٰ شیخ جعفر نقدی، اور یہاں پہ ہمیں حاشیے میں پڑھنا ہے۔ حاشیے میں لکھا ہے شہزادی کے بچپن کا ایک پر لطف واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین اپنی شہزادی کو گنتی یاد کرا رہے تھے اور آپ نے فرمایا، بیٹی کہو ایک۔ بیوی نے ایک کہا، پھر فرمایا کہ اب کہو دو۔ بیوی نے کہا کہ بابا جان، جس زبان سے میں ایک کہہ چکی ہوں اس سے میں دو کیسے کہوں؟ اور یہ ان بریکٹ میں لکھا ہے زینب الکبریٰ صفحہ نمبر 34۔ اب ہم نے حاشیہ پڑھ لیا، اب ہم پیج پر آ گئے ہیں۔ یہاں پہ ہے کہ انسان کی اکثر باتیں تربیت سے اثر لیتی ہیں، جیسا کہ اس کے افعال و اعمال، بلکہ یہاں تک کہ اس کی حرکات و سکنات اور تصرفات و صفات، یہ سب کچھ اس کی تربیت کے تابع ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ کہنا درست ہوگا کہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے اعلیٰ و ارفع تربیت اس پاکیزہ گھرانے سے حاصل کی ہے، مثلا علم، اور اس میں فصاحت و بلاغت، مستقبل کی خبریں دینا، زندگی کی معرفت، قوت نفس، عزت شجاعت، عقل وافر، تدبیر امور میں صحیح حکمت عملی کا استعمال، موقف یا اقرار میں جو کچھ لازم ہے اسے اخذ کرنا، اور یہ سب باتیں قدر و شرف اور بلند مرتبے کی ہیں۔ پیج 46۔ اور ان سب صفات حسنہ میں جلا بخش دیتی ہیں۔ یہ جناب سیدہ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ پر ایمان واسق، ان کا تقوی، پرہیزگاری، عفت و حیا
اور اس طرح کے دوسرے فضائل و مکارم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بچوں پر عاطفت اور مہربانی فرماتے اور انہیں اپنی مہربانیوں اور عنایات میں شامل فرماتے، اس حیثیت کے ساتھ کہ کوئی نانا بھی اپنے نوازوں پر اس درجہ تک مہربان نہیں ہو سکتا۔ کبھی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر جا کر ان سے ملاقات فرماتے اور کبھی اپنے گھر میں ان سے ملاقات کرتے اور ان کے چہروں اور رخساروں کے بوسے لیتے اور اپنے رخساروں کو ان کے رخساروں کے ساتھ لگاتے۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے کتنے ہی مرتبہ ان مہربانیوں سے استفادہ فرمایا اور کتنی ہی مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رخسار مبارک جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے رخساروں سے لگائے اور کتنی ہی مرتبہ انہیں اپنی گود میں بٹھایا اور کتنی ہی مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارک پر سوار ہوئیں۔ ہمیں افسوس کے ساتھ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ جناب سیدہ کی وہ 5 سال جو جناب نے اپنے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ زندگی کے گزارے، ان کے متعلق ہمارے پاس کوئی تفصیل ہے نہ تاریخی عنوان جو ہمارے لیے سود مند ہو سکے۔ اب یہاں پہ حاشیے میں ہمیں پڑھنا ہے۔ حاشیے میں لکھا ہے کتب تاریخ میں شہزادی کے ایک ہولناک خواب کا ذکر ملتا ہے۔ یہ خواب آپ کے عہد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھا تھا۔ آپ نے اپنے نانا جان سے عرض کیا، نانا جان میں نے آج رات کی ایک خواب دیکھا۔ میں نے یہ دیکھا کہ ایک سیاہ آندھی چلی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ ہوا کے تھپیڑے مجھے کبھی ادھر لے جاتے کبھی ادھر لے جاتے۔ اتنے میں مجھے ایک عظیم درخت دکھائی دیا۔ میں درخت سے چمٹ گئی، البتہ میں درخت سے چمٹ گئی، لیکن آندھی اتنی شدید تھی کہ اس نے اس درخت کو زمین پر گرا دیا۔ میں نے ہوا کے تھپیڑوں سے بچنے کے لیے اس درخت کی ایک شاخ کو پکڑا، لیکن آندھی نے اس شاخ کو بھی توڑ دیا۔ پھر میں نے ایک اور شاخ کو پکڑا، آندھی نے وہ شاخ بھی توڑ دی۔ پھر میں نے تیسری اور چوتھی شاخ کو پکڑا، لیکن آندھی نے وہ بھی توڑ دی۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری نواسی کی زبانی یہ خواب سنا تو آپ رونے لگے اور فرمایا کہ وہ درخت تمہارا نانا ہے اور دو مضبوط شاخیں تمہارے والدین ہیں، باقی 2 شاخیں تمہارے بھائی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں۔ ان کی موت پر دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا اور ان کے غم میں سیاہ لباس پہنے جائیں گے۔ ان بریکٹ زینب الکبریٰ صفحہ نمبر 18 شیخ جعفر النقدی بریکٹ کلوز۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا جو حاشیے میں پڑھنا تھا، اور اب ہم صفحہ نمبر 47 پہ لکھا ہے کہ البتہ ہم کردار زینب علیہ السلام کو کردار پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عکس کے طور پر ضرور جانتے ہیں۔ اور یہاں پر پھر مظہر شاعر ہیں، ان کا 2 اشعار ہیں کہ اے بنت علی حامل کردار پیمبر، خطبات تیرے حاصل افکار پیمبر، طائف کا تسلسل ہے تیرا شام میں جانا، تو کار رسالت میں ہے ہم کار پیمبر۔ سبحان اللہ۔ اور اگلی ہیڈنگ ہے شہزادی عہد بطول سلام اللہ علیہا میں۔ اس میں پہلے ایک شعر ہے کہ زینب بھی فاطمہ ہے، فاطمہ بھی زینب، تاریخ دے رہی ہے گواہی اصول کی۔ اور اس کے نیچے لکھا ہے بیٹی باپ کی نسبت اپنی ماں سے زیادہ مانوس ہوتی ہے اور دوسری خواتین کی نسبت ماں کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ فطری طور پر ماں اور بیٹی میں اتنی زیادہ محبت ہوتی ہے کہ جو کسی دلیل کی محتاج نہیں، پس ماں اور بیٹی کے درمیان قوی تر رابطہ ہوتا ہے۔ جب ہم نے علم نفسیات کے زاویے سے اس حقیقت پر غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ ماں کی جانب سے لطف و مہربانی کے چشمے پھوٹتے ہیں اور بیٹی فطری اور طبعی طور پر ماں کی مہربانیوں کی پیاسی ہوتی ہے۔ پیج نمبر 48۔ پس وہ الطاف اور مہربانیوں کو ماں سے پاتی ہے، لہٰذا تعجب نہیں کہ جب ماں کی طرف سے لطف و مہربانی ظاہر ہوتی ہے تو بیٹی کا ماں کے ساتھ روحانی اور قلبی رشتہ مضبوط تر ہو جاتا ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے تو ہمیشہ اپنی ماں سے لطف و مہربانیوں کو پایا
اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے بچوں پر کائنات کی تمام خواتین سے زیادہ مہربان اور رحم دل تھیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے آیات اعظام کو عین زوئے الف میم آیات اعظام کو تمام جہتوں سے اپنی اس ماں کے ذریعے پہچانا جو عالمین کی عورتوں کی سردار، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی، ختمی مرتبت کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میوہ دل اور ان کی روح تھیں۔ جناب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے اپنی آنکھیں اس چہرے مبارک کے سامنے کھولیں جس کا کائنات میں کوئی ثانی نہ تھا، اور اس کے ساتھ شب و روز گزارے اور اپنی ماں کی طرز عبادت، زہد و تقوی، مواسات، ایثار و قربانی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، مسکینوں، یتیموں اور اسیروں کو کھانا کھلانا، ان سب باتوں کا مشاہدہ کیا۔ علاوہ ازیں اپنی والدہ ماجدہ کی ازدواجی زندگی کا مشاہدہ کیا اور اس احترام کو دیکھا کہ جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی زوجہ کے درمیان تھا، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی اطاعت جناب علی علیہ السلام کے سامنے اور زندگی کی مشکلات اور سختیوں پر صبر کرتے ہوئے دیکھا، اور کس طرح وہ صرف رضائے خدا کو ہی مد نظر رکھتی تھیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے بچپن ہی سے المناک حادثات کا سامنا کیا۔ جب وفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی والدہ ماجدہ کو حق سے محروم کیا گیا اور انہیں مضروب کیا گیا، میم زواد ریب واو بے، اور اذیتیں دی گئیں، جیسا کہ پہلے ہم اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں۔ جتنے بھی مصائب و آلام آپ سلام اللہ علیہ پر آئے، ان سب کا مشاہدہ اور وہ اپنی مادر علیلہ کی زندگی میں کر چکی تھیں۔ مثلاً توہین و تذلیل کے ساتھ حمل کا ساقط ہونا، پہلو کا شکستہ ہونا، سینہ بے کینہ کا زخمی ہونا، غم کے باعث آنکھوں کا سرخ ہو جانا، اور جس طرح آپ نے اپنی ماں زہرا سلام اللہ علیہ کی مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جاتے ہوئے رفاقت اختیار کی اور والدہ ماجدہ کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھا، جیسا کہ ہم اس کا مناسب مقام پر ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ ان میں سے بعض کو جناب زینب نے روایت کیا ہے۔ تو ہم پیج 49 پر ہیں، اور اگلی ہماری پاس ہیڈنگ ہے شہزادی عہد امیر المومنین میں۔ اس کو پڑھنے کے لیے ہم ہم ابھی اس وقت سامعین پیج نمبر 49 پر ہیں، تو کیوں نہ ہم آج کی اس آڈیو کو یہیں پہ روک کے دیتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی ہیڈنگ کے ساتھ اگلی آڈیو میں ملتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔